إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر. والا اگر نیک اعمال کا حامل رہا تو وہ کیا چاہے گا؟ فوراً گھر آنا چاہے گا اور کہنا چاہے گا کہ دیکھو میں نے صحیح جواب دے دیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ جنتی لباس پہنایا، اللہ نے میرے لیے جنت کا بچھونا بچھوایا ہے، اور اے سی کے لیے، ایئر کنڈیشن کے لیے مجھے کیا کر دیا؟ جنت کی کھڑکی کھول کر دے دیا ہے، دیکھو دیکھو تم بھی نیک اعمال کرو. وہ کہنا چاہے گا، لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ اب تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ملے گی، سو جا جب تک کہ قیامت کے دن اللہ نہ اٹھائے. تو اب آگے دیکھو بھائیوں دوستوں، حضرت فرماتے ہمارے دلوں کی سختی کا عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ قبرستانوں میں جا کر لوگوں کو اپنی قبر کی یاد نہیں آتی، آخرت کی یاد نہیں آتی. عجیب حال ہے کہ مردے کو دفن کر رہے ہیں اور بازو کھڑے ہو کر ہنس کر بات کر رہے ہیں. قبرستان میں بھی ہنسی نکل رہی ہے. مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور یہاں فون سے دنیا کی بات چیت ہو رہی ہے. ایک بندہ اپنی آخرت کے لیے اور ایک منزل کو پہنچ گیا، اور یہ بندہ یہاں کھڑے ہو کر اپنی دنیا کا حساب و کتاب لگا رہا ہے. یہ دلوں کی سختی کا عالم دیکھو کیا ہے. ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کے مال و زر کی فراوانی نے یا تمہارے فخر کرنے نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم اسی غفلت اور اسی لاپرواہی کے ساتھ قبرستان بھی پہنچ جاؤ گے. علماء نے اس آیت کے دو مطلب لکھے. ایک تفسیر حتی زرتم المقابر کی یہ ہے، یہاں تک کہ تم نے قبرستانوں کی زیارت کر لی تب بھی غفلت دور نہیں ہوئی. دلوں کی سختی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی تمہارے قلب کی سختی دور نہیں ہوتی. ایک مطلب یہ ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ وہاں جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں کی سختی دور ہو رہی ہے؟ نہیں ہوتی. اپنی قبر اگر یاد آ رہی ہے، اپنی آخرت اگر یاد آ رہی ہے، مجھے یہاں لایا جائے گا، منو مٹی تلے دبو کر چلے جائیں گے لوگ. جیسے بیج کو دبا دیا جاتا ہے پیڑ پودا بنانے کے لیے، ویسے مجھے دبا کر چلے جائیں. اگر یہ یاد تازہ ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، تب تو کہیں گے کہ بے دل میں سختی نہیں. وہاں جا کر بھی لوگ ہنس رہے ہیں، دنیا کی ڈیلز ہو رہی ہیں، تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں اور لین دین کی باتیں ہو رہی ہیں. خیر خیریت ایک دوسرے سے پوچھیں. ایک جگہ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ ایک شادی کی دعوت کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ قبرستان میں ہو رہا ہے. مجھے بلایا نہیں تیری بیٹی کی شادی میں، تو آپ کو پیٹ کٹ لگ گیا تھا، باتاں چل رہی سو. صد افسوس غفلت نے اتنا اندھا کر دیا ہے، جہالت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے بھی نہیں کہ ہم ہیں کہاں اس وقت. اللہ کی پناہ. دوسرا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے، یعنی تم پر موت بھی طاری ہو گئی مگر اس کے باوجود تفاخر میں مبتلا ہو. یہاں دونوں مطلب مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ قبر کے پاس جا کر بھی شقی بن جاتا ہے. اسی لیے جتنے مجاور ہیں، مجاور سمجھتے ہیں قبروں پر بیٹھنے والے، مجاور نہیں ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ مجاور. ارے بولو، مجاور صحیح لفظ ہے. قبروں کی دیکھ بھال کرنے والے کو مجاور کہتے ہیں. تو چلتے چلتے لوگوں میں مجاور بن گیا. تو سب سے زیادہ سخت دل کے یہ مجاور لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ بیٹھے کہاں ہیں؟ اولیاء اللہ کی مزاروں پر بیٹھے ہیں، قبر کے قریب بیٹھے ہیں، لیکن ان سے زیادہ سخت دل کوئی نہیں. قبر کے پاس بیٹھے ہیں مگر اپنی قبر کو بھولے ہوئے. دیکھیے، قبر کے پاس بیٹھے ہیں
اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہیں امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ بٹور رہے ہیں، گانا بجانا وہاں چلتا ہے کہاں؟ قبر کے پاس بیٹھے۔ ارے قوالی کے نام پر گانا بجانا ہوتا نہیں ہوتا، تو قبرستان میں یہ کام ہوتا ہے۔ بیٹھے قبر کے پاس ہے، نشہ کر رہے ہیں، گانجا مار رہے ہیں، مارنے کے حد تک تو ٹھیک تھا، بیچ بھی رہے ہیں۔ بھئی کہاں سے سپلے ہو رہا؟ فلاں قبرستان سے۔ کہاں سے سپلے ہو رہا؟ فلاں مجاور صاحب، مجھے نہیں معلوم، میں نے جو سنا وہ بتا رہا ہوں، دیکھا نہیں۔ ایسا بات لوگ بولتے ہیں، اکثر نوجوان سناتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ ملتا ہے، فلاں جگہ سے سپلائی ہوتا ہے، فلاں درگاہ کے پاس ملتا ہے اور فلاں قبرستان سے ملتا ہے۔ کون بیچتے بھائی؟ انہوں بیٹھ کے نہ مجاور صاحب، یہ سب ہے مارکیٹ۔ تو قبر کے پاس بیٹھ کر گانجا مار بھی رہا ہے اور بیچ بھی رہا ہے، اپنی قبر کو اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ بتاؤ ان سے زیادہ بدبخت اور ان سے زیادہ شقی القلب اور ان سے زیادہ قسی القلب کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی قبر یاد نہ آئے اور اپنی موت یاد نہ آئے، دل میں اس کا ذرہ برابر تصور بھی نہ ہو، اس لیے میں نے کہا یہ سب سے زیادہ سخت دل لوگ ہوتے ہیں۔